بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ آپریشن سندور کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی ٹکراؤ ہوا ہے۔ پاکستان نے 15 شہروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا، اور ان حملوں میں فوجی انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 25 انڈین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ حالات تناؤ سے بھرے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی فکر مند ہے، صلح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان خبروں کی تمام تفصیلات جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. آپریشن سندور کے بعد جھڑپیں، انڈیا نے 15 شہروں میں میزائل حملوں کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے کہا 25 انڈین ڈرونز کو تباہ کیا۔ تناؤ اور جنگ کے اندیشے بڑھے۔ انڈیا نے لاہور، راولپنڈی اور کئی مقامات پر ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنایا۔ پاکستان نے LOC پر فائرنگ تیز کر دی، مرنے والوں کی تعداد 16۔ مودی نے اجیت دووال اور سیکریٹریز کے ساتھ کی میٹنگ، ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ۔ راجناتھ سنگھ نے کہا آپریشن سندور میں 100 دہشت گرد مرے۔ پاکستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ 430 فلائٹس کینسل، 27 ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا۔ پاکستان میں بھی کئی اڑانیں رد۔ بیک چینل بات چیت جاری، انڈیا پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے بیچ رابطہ۔ صلح کی کوششوں کے لیے عباس ارغچی دہلی پہنچے۔ ٹرمپ نے کہا انڈیا پاکستان تناؤ کم کریں، مدد کے لیے تیار ہوں۔ مارکو روبیو نے سعودی وزیر خارجہ سے کی بات چیت، برٹش پارلیمنٹ میں صورتحال پر غور۔ دہلی میں آل پارٹی میٹنگ، حکومت نے آپریشن سندور اور صورتحال پر دی بریفنگ۔ اسد اویسی نے کہا پاکستانی دہشت گرد جہاد کے نام پر قتل کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ پر کیا حملہ، تل ابیب نے یمنیوں اور ایران کو دی وارننگ۔ غازہ میں 16 فلسطینی جاں بحق۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا نے 15 شہروں پر پاکستان کے میزائلوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے انڈیا کے 25 اسرائیلی میڈ ڈرونز کو مار گرایا۔ ایک دن پہلے پہلگام حملے کے جواب میں آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر POK میں انڈیا کے حملوں کے بعد اسلام آباد نے کہا کہ وہ انڈیا کے حملوں کا جواب دے گا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں اعلیٰ سطح کی میٹنگز کی اور پاکستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ چوکسی اور صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم مودی نے الگ الگ وزارتوں کے سیکریٹریز کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگز کی۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال سے بھی ملاقات کی۔ ان میٹنگز میں سول ڈیفنس میکینزم کو مضبوط بنانے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ میٹنگ کے دوران مودی نے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزارتوں کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کیبنٹ سیکریٹریز اور اہم وزارتوں کے سیکریٹریز نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ ان میں ڈیفنس، داخلہ، خارجہ، اطلاعات، صحت، ٹیلی کمیونیکیشنز اور پاور کی وزارتوں کے سیکریٹریز شامل ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے وزیر اعظم مودی کو سرحدوں پر، خاص طور پر ویسٹرن اور ناردرن سرحدوں پر موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ حکومت نے کہا کہ پاکستان نے کل رات دیر گئی اور آج صبح نارتھ اور ویسٹ انڈیا کے 15 شہروں میں فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے تناؤ بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ حملے جموں و کشمیر، پنجاب اور گجرات میں کیے گئے۔ حکومت نے کہا کہ فوج نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس راڈار سسٹمز کو تباہ کیا۔ پاکستان نے سری نگر، پٹھان کوٹ، امرتسر، لدھیانہ، چندی گڑھ اور دوسرے شہروں میں فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں انڈیا نے پاکستان کے کئی مقامات پر ایئر ڈیفنس راڈار سسٹم کو نشانہ بنایا اور انہیں ناکارہ بنایا۔ ان میں لاہور بھی شامل ہے۔ پاکستانی فوج نے ڈرونز اور میزائل سے حملوں کی کوشش کی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس کو تباہ کرنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا۔ اس کے بعد رشین ساختہ S-400 ڈیفنس سسٹم کے ذریعے میزائلز کو گرایا گیا۔ حکومت نے کہا کہ پاکستانی ڈرونز اور میزائلز کا ملبہ ثبوت کے طور پر جمع کیا جا رہا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ 7 اور 8 مئی کی رات پاکستان نے اونتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپورتھلا، جالندھر، لدھیانہ، آدم پور، بھٹنڈا، چندی گڑھ، نال کھلوڈی، اتر لائی، بھوج اور دوسرے مقامات پر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ایئر ڈیفنس راڈار اور AUS گرڈ نے اسے ناکام بنایا۔ اس کے جواب میں انڈین آرمی نے راولپنڈی، لاہور اور دوسرے مقامات پر پاکستان کے ایئر ڈیفنس راڈارز اور سسٹمز کو تباہ کیا۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس یونٹ کے ایک میزائل ڈیفنس لانچ کے اڈے کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ پاکستان نے لاہور حملے کی تصدیق کی جس میں 4 لوگ زخمی ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آپریشن سندور کامیاب رہا اور پاکستان کو ناقابل تصور نقصان پہنچا۔ پاکستان نے LOC پر فائرنگ تیز کر دی ہے۔ اب تک کپواڑہ، بارامولہ، اوڑی، پونچھ، مندھر اور راجوری سیکٹرز میں پاکستانی فائرنگ میں 16 سویلینز ہلاک ہوئے، جن میں 3 عورتیں اور 5 بچے شامل ہیں۔ ایک فوجی کی بھی موت ہوئی۔ LOC پر پاکستان کی فائرنگ میں مرنے والے سپاہی کی پہچان لانس نائک دنیش کمار شرما کی حیثیت سے کی گئی۔ مسلسل 14ویں دن LOC پر پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی۔ انڈیا نے پاکستانی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی میڈیا میں فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا گیا کہ 25 اسرائیلی ساختہ ہیرب ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ حملے انڈیا کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائن آف کنٹرول پر انڈیا کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کئی علاقوں سے اسرائیلی ساختہ انڈین ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوجیں دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی صدارت کی اور کہا کہ پاکستان انڈیا کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دہلی میں حکومت نے ایک آل پارٹی میٹنگ میں سیاسی جماعتوں کو صورتحال اور آپریشن سندور کے بارے میں بریفنگ دی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک آواز میں حکومت کی تائید کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کی صدارت کی جس میں 1 درجن سے زیادہ پارٹیوں کے لیڈرز نے حصہ لیا۔ وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے اس میٹنگ کو تعمیری بتایا اور کہا کہ ہر لیڈر نے ذمہ داری اور میچورٹی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے انہیں تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کے لیڈرز نے کہا کہ ایسے نازک وقت سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رجیجو نے کہا کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے آل پارٹی میٹنگ میں پاکستانی دہشت گردوں کو قاتل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جہاد کے نام پر خون خرابہ کر رہے ہیں۔ اویسی نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم TRF کے خلاف عالمی مہم پر زور دیا اور آپریشن سندور کی تائید کی۔
کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کی مکمل تائید کرتی ہے۔ میں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین ہم کو چلانا چاہیے ٹی آر ایف کے خلاف، اور خاص طور سے سیکورٹی کونسل اس کو ڈیزگنیٹ کرے، اور ہم کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں گے فیبرری 2025 میں حافظ سعید کے بیٹے حافظ عبدالرؤف کی ایک اسپیچ ہے POK میں، جس میں اس نے کہا کہ 2025 تمام سال ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو یہ جہاد کا نام لے کر، یہ بھارت میں غلط نام لے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، آتنک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو US کو ہم ریکویسٹ کریں، ان کو لابی کریں کہ یہ TRF کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائے، پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ہم نے ٹریڈ ڈیل کیا ہے، اب کیا بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی، ٹیرف کم ہوگا، تو ہم UK گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بھی TRF کو بین کریں، اور UK ٹریجری پاکستان کو سینکشن کرے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہم ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور US پریزیڈنٹ نے کہا کہ 0 ٹیرف ہوگا ایگریکلچر پر، تو یہ مور دا ریزن ہے کہ ہم US بھی اس کو قبول کرے۔ اب کشمیر میں گورنمنٹ کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، تاریخی موقع ہے کہ وہ یقیناً پاکستان کو کنفرنٹ کریں، مگر کشمیریوں کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کشمیریوں کو قریب کریں، اور خاص طور سے میں نے کہا کہ جو پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی، سویلین لوگوں کی، اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے، کیونکہ پاکستان شیلنگ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے تحت مرنے والوں کو ایکسگریشیا دے، اور سرکار ان کا گھر بنا کے دے۔ اور میں نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں گورنمنٹ کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے یوتھ کو ہم کو قریب کرنا ہے۔ اور جو آپریشن سندور ہوا، اس کا میری نظر میں سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ مرید کے اور بھاولپور پر اٹیک ہونا، یہ نون ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی وائز آپ دیکھیں گے اب ہمارے دیش کے لیے 2 فرنٹ پہ ہاسٹیلٹی ہوگی، LAC اور LOC پر، اس لیے کہ جب 2016 میں اوری ہوا، 2019 میں ہم بالاکوٹ کیے، آج ہماری 50,000 فوج گلوان اور پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 فرنٹ ہاسٹیلٹی کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چائنا سے ہم اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ سے زیادہ چائنا سے اتنا امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ سے زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم چائنا پر بھی امپریس کریں کہ وہ پاکستان کو، TRF کو، جتنے ٹیررسٹ وانٹڈ ہیں انڈیا، اس کو حوالے کریں۔ اور گورنمنٹ سے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ نے اچھا جواب دیا OIC کو، اور ترکیہ کو ہم کو سمجھانا ہے کہ ترکیہ پورے وشو میں ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے ہی دیش میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کرڈز، ان کو بام کرتا ہے۔ عراق میں جب تک ان سے ڈیل نہیں وہاں بام کرتا تھا، اب سیریا میں بھی بام کرتا ہے وہ۔ لاہور میں امریکی قونصلیٹ نے انڈیا پاکستان جھڑپوں کے بیچ سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لاہور دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، لاہور، سیالکوٹ، کراچی، اسلام آباد ایئرپورٹس بند کر دیے گئے اور کئی فلائٹس کو رد کر دیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی انڈیا پاکستان تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں دہلی پہنچے۔ وہ 20ویں انڈیا ایران جوائنٹ کمیشن میٹنگ کی بھی صدارت کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم عباس اراغچی کا استقبال کرتے ہیں۔ اس دوران عباس اراغچی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی۔ بعد میں انہوں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں بھی خیر سگالی ملاقات کی۔ اسلام آباد میں بھی انہوں نے پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ موجودہ صورتحال اور تناؤ پر بات چیت کی تھی۔ وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملے۔ عباس اراغچی نے دہلی میں اترنے کے بعد کہا کہ ایران تناؤ میں کمی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو امن کی ضرورت ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے انڈیا ایران تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم ایک دن پہلے انڈیا کے حملوں میں 31 لوگوں کی ہلاکت کے بعد ہمارے بے قصور شہریوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बैक चैनल बातचीत भी हो रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दफ्तरों के बीच राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के हवाले से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान हॉटलाइन भी काम कर रही है। इंडिया में पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अब तक 430 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। फ़िलहाल ये एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद रहेंगे। जिन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया उनमें श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा, बलवाड़ा, पठानकोट, भोंतर, शिमला, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, भुज और ग्वालियर और हिंडन शामिल है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि हमने मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी के बारे में इंडिया का नुक्ता नज़र रखा। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि टिट फॉर टैट के बाद इंडिया और पाकिस्तान तनाव कम करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि वो दोनों को अच्छी तरह जानते हैं और चाहते हैं कि दोनों मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ मदद कर सका तो करूंगा। इस दौरान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान तनाव में कमी के बारे में बातचीत की। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई ने इंडिया और पाकिस्तान से तनाव कम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि नफरत और वायलेंस हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुल्कों के लीडर्स से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तनाव कम करें, सिविलियंस ख़ासतौर पर बच्चों की हिफाजत करें और इंतशार की ताकतों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया पाकिस्तान तनाव पर गौर किया गया और तनाव में कमी की अपील की गई। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस शुरू की। उन्होंने वज़ीर आज़म के एस स्टार्मर के इस बयान को दोहराया कि बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल किए जाने चाहिए। अब मिडल ईस्ट लिए चलते हैं। गाज़ा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 16 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान भूख का बहरान और तेज़ हो गया है। इसराइल की नस्ल कुशी 580वें दिन में दाखिल हो गई। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 52,000 को पार कर गई। इसराइल ने जुमेरात को कई जगह हमले किए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कम से कम 21 होस्टेजेस यकीनन जिंदा हैं और उन्हें 3 दूसरे होस्टेजेस के बारे में शुबा है। इन 3 होस्टेजेस में 2 गैर मुल्की और एक इसराइली हैं। कतर और इजिप्ट जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान के नबातिया ज़िले में हमला किया। यमन के हूसियों ने इसराइल के रामोन एयरपोर्ट पर हमला किया। अल मसीरा टेलीविज़न चैनल ने बताया कि यमनी फ़ौज ने कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। इससे पहले तेल अवीव एयरपोर्ट पर हूसियों के ज़बरदस्त हमले के बाद इसराइल ने यमन में कार्रवाइयाँ की। इस दौरान इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइली कार्टर्स ने हूसियों और ईरान को भारी नुकसानात की वार्निंग दी। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब यमन में हमले नहीं करेगा। कुछ हूसियों के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है। ट्रंप के स्टैंड से इसराइल नाराज़ है। नए पोप को चुनने के लिए 3 कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं, लेकिन अब तक इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। चुनिंदा कार्डिनल्स बंद कमरे में नए पोप को चुनने के अमल से गुजर रहे हैं। जब तक वो नए पोप को नहीं चुनते, उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। ये 133 कार्डिनल्स हैं जो वोट देने का हक रखते हैं और वेटिकन के इस कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम कैथोलिक ईसाइयों की नज़रें अब उस चिमनी पर लगी हुई हैं जहाँ से धुआं छोड़ते हुए इशारा दिया जाता है कि क्या नए पोप का चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है। काले धुएं का मतलब ये होता है कि अब तक कार्डिनल्स इत्तेफाक राय पर नहीं पहुंचे। जिस दिन सफ़ेद धुआं छोड़ा जाएगा, इसका ये मतलब होगा कि नए पोप को चुन लिया गया है। उत्तरकाशी में 7 मुसाफिरों के साथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 जानें चली गईं और 2 जख्मी हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक अहदेदार ने इस बात की तस्दीक की। यह हादसा सुबह 8:45 बजे पेश आया। तेलंगाना के मुलुग में नक्सलाइट्स के एक आईईडी धमाके में 3 सिक्योरिटी जवान हलाक हो गए। तेलंगाना ग्रेहाउंड्स पुलिस तलाशी ऑपरेशन पर थी जब यह वाकया पेश आया। माओ नवाजों ने यह धमाका किया और फायरिंग भी की। अहदेदारों ने बताया कि 8 पुलिस जवान जख्मी भी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए वरंगल और हैदराबाद शिफ्ट किया गया। हाल ही में नक्सलाइट्स ने एक बयान में कहा था कि उन्होंने पूरे कारेगट्टा पहाड़ी इलाके में आईईडी लगा दी हैं। उन्होंने मकामी आदिवासियों से कहा था कि वो पहाड़ी इलाके पर ना जाएं और पहाड़ों पर ना चढ़ें। हालिया में कई लोग धमाकों में जख्मी हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइन की नजर से एक बार फिर देखते हैं। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज।
ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh. ऑपरेशन सिंदूर के बाद झड़पें। इंडिया ने 15 शहरों में मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने कहा 25 इंडियन ड्रोन्स को तबाह किया। तनाव और जंग के अंदेशे बढ़े। इंडिया ने लाहौर, रावलपिंडी और कई मकामात पर एयर डिफेंस रडार सिस्टम को नाकारा बनाया। पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग तेज कर दी। मरने वालों की तादाद 16। मोदी ने अजीत डोवाल और सेक्रेटरीज के साथ की मीटिंग। हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों का जायजा। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में 100 दहशतगर्द मरे। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 430 फ्लाइट्स कैंसिल, 27 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में भी कई उड़ानें रद्द। बैक चैनल बातचीत जारी। इंडिया पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच राब्ता। सुलह की कोशिशों के लिए अब्बास अरगची दिल्ली पहुंचे। ट्रंप ने कहा इंडिया पाकिस्तान तनाव कम करें, मदद के लिए तैयार हूं। मार्को रूबियो ने सऊदी वजीर खारिजा से की बातचीत। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सूरत हाल पर गौर। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर और सूरत हाल पर दी ब्रीफिंग। असद ओवैसी ने कहा पाकिस्तानी दहशतगर्द जिहाद के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। हुसियों ने इसराइल के रामून एयरपोर्ट पर किया हमला। तेल अवीव ने यमनियों और ईरान को दी वार्निंग। गाजा में 16 फलस्तीनी जाँ बहक। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।